السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ ہم ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روزہ افطار کرنے کا ایک ایسا دلخراش واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، جس کو آپ سماعت کریں گے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی۔ پیارے دوستو، سماعت کیجئے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ اس پیاری سی ویڈیو میں آخر تک، اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تمام لوگوں نے روزہ رکھ لیا تھا، روزہ رکھے ہوئے تھے۔ ان کے دونوں بچے یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی روزے سے تھے، اگرچہ ان کی عمر اس وقت بہت کم تھی، یعنی وہ چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، یعنی کہ افطار کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت تھا۔ سب کے سب جو ہے مصلی بچھا کر رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی دعا کو ختم کر کے اٹھی اور 4 روٹیاں بنائیں، اور 4 اس لیے بنائیں کہ اس سے زیادہ ان کے گھر کے اندر آٹا وغیرہ نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 4 روٹی بنائیں اور ان کو لے کر آئیں، اور لا کر سب سے پہلی روٹی اپنے شوہر یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے آگے رکھ دی، یعنی آپ نے پہلی روٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن، اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دی۔ مگر جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آدھی روٹی کھائی اور باقی کی آدھی روٹی کو اپنے پاس بچا کر رکھ لیا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ جب معاملہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ یا یہ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے بھی آپ نے آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں کیوں رکھ لی ہے؟ آپ نے یہ بچا کر کیوں رکھ لی ہے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، عرض کی، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے بابا نے کچھ نہ کھایا ہو؟ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب دروازے پر آئیں تو دروازے پر آپ کو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو دیکھ کر فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تم دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے، یعنی آپ زارو قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب افطاری کی روٹی میں نے کھائی تو آپ کی یاد آ گئی، ہو سکتا ہے آپ نے کھانا نہ کھایا ہو، اس لیے میں نے آدھی روٹی خود کھا لی اور آدھی روٹی بچا کر اپنے دوپٹے سے باندھ کر آپ کے لیے لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر کے تم آ گئی ہو، ورنہ آج تیرے بابا کی چوتھی رات بھی اسی طرح گزر جاتی۔
پیارے دوستو، ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں کہ بابا جان، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے لگی۔ پیارے دوستو، ایک بار کی بات ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بہت زیادہ شدید بیمار ہو گئے۔ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور کسی طرح سے طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں بیٹوں کی صحت کے لیے منت مانگی کہ اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، دونوں بچوں کو شفا مل جائے تو ہم میاں بیوی 3 دن لگاتار نفلی روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دونوں بیٹوں کو یعنی دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو دونوں کے پاس روٹی تھی۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی دروازے پر سائل دستک دیتا ہے، آواز دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ میں بھوکا مسکین ہوں اور اس در پر آیا ہوں کہ کچھ مل جائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ہم بغیر کھائے گزارا کر لیں گے، مگر ہمیں مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے۔ لہذا روٹی کو اٹھا کر مانگنے والے کو دے دیا اور خود بغیر کھائے صرف پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ جب صبح کا وقت ہوا، سحری بھی صرف پانی پی کر ہی دونوں نے رکھ لی۔ دوسرے دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کچھ کام کیا مگر اجرت اتنی ہی ملی کہ پھر دونوں کے لیے صرف ایک ایک روٹی ہی تھی۔ یعنی جب دوسرے دن کی افطاری کا وقت قریب ہوا تو پھر اس دن بھی آپ کے پاس صرف ایک ایک روٹی تھی، اور جیسے ہی آپ افطاری کرنے کے قریب ہوئے تو پھر دروازے پر کسی سائل نے دستک دے دی اور پتہ چلا کہ ایک یتیم سوالی بن کر آیا ہوا ہے اور کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے۔ دونوں نے یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ ہم آج پھر بنا کچھ کھائے پیے گزارا کر لیں گے، مگر یتیم کو انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا کیجئے کہ روٹی یتیم کو دے دیجئے، اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ سحری کے وقت بھی صرف پانی ہی تھا۔ تیسرے دن حضرت علی کچھ لے کر آئے مگر وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، بس میاں بیوی مشکل سے صرف افطار کر سکتے تھے۔ لیکن اس دن ایک قیدی نے دستک دی اور کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی رہا ہو کر آیا ہوں، یعنی آج ہی مجھے قید سے آزادی ملی ہے اور میں کئی دن سے مسلسل بھوکا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بھی کچھ مانگنے والے کو روٹی دے دی، یعنی اس دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ روٹی مانگنے والے کو دے دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی، یعنی 3 دن مسلسل ہو چکے تھے، کمزوری بہت زیادہ لاحق ہو گئی تھی، بھوک کی شدت نے بے چین کر دیا تھا، مگر اللہ کے نام پر سوال کرنے والوں کو خالی بھیج دینا یہ سیدہ کے گھر کا یہ دستور نہیں تھا، دنیا ان کے نزدیک مناسب نہیں تھی۔ لہذا تیسرے دن بھی روٹی اٹھا کر سوال کرنے والے کو دے دی اور اپنے اوپر تنگی اور پریشانی کو برداشت کر لیا، مگر اللہ عز و جل کی محبت سے دل ایسا لبریز اور پر تھا کہ اللہ کے نام پر جان دینا بھی آسان تھا۔ یہ تو پھر بھی ایک روٹی کی بات تھی۔ پیارے ناظرین، سبحان اللہ، اتنی پیاری بات ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ اور ضرور لکھیں، اور اچھے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔